آواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بعضد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك حسني يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج بارگاہ سیدنا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں سرکار خواجہ معین الملت والدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں ہم اور آپ حاضر ہیں اور حضور مجدد مولانا آبادی ارشاد فرماتے ہیں کہ دربار میں خواجہ کے عشاق جو جاتے ہیں، دربار میں خواجہ کے عشاق جو جاتے ہیں وہ جولیاں بھر بھر کے اجمیر سے لاتے ہیں، وہ جولیاں بھر بھر کے اجمیر سے لاتے ہیں، اور ہر کوئی نہیں چاہتا اجمیر مقدس کو، ہر کوئی نہیں چاہتا اجمیر مقدس کو، آتے ہیں وہی جن کو خواجہ جی بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو خواجہ جی بلاتے ہیں. تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. بات سے پہلے میری دلی تمنا ہے کہ بارگاہ سلطان الہند میں چند اشعار پیش کروں. ایک بار اور سن کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعضد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك حسني يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے آستانہ تیرا فیض بار یا خواجہ، ہے آستانہ تیرا فیض بار یا خواجہ، ہے آستانہ تیرا فیض بار یا خواجہ، ہے آستانہ تیرا فیض بار یا خواجہ، کہ تو ہے رحمت پروردگار یا خواجہ، کہ تو ہے رحمت پروردگار یا خواجہ، ہے آستانہ اور کرم سے دیکھ لو بس ایک بار یا خواجہ، کرم سے دیکھ لو بس ایک بار یا خواجہ، کرم سے دیکھ لو بس ایک بار یا خواجہ، میرے چمن میں بھی آئے بہار یا خواجہ، میرے چمن میں بھی آئے بہار یا خواجہ، ہے آستانہ
ہے نیند کا گھوٹا جدار یا ماتا کہ تو ہے نیند کا گھوٹا جدار یا خواجہ کہ تو ہے رحمت پروردگار یا خواجہ. کہ سچی ہے بس میں دکھا دو جھلک سچی ہے بس میں دکھا دو جھلک سنگی ہے بس میں دکھا دو جھلک ہے اہل دل کو تیرا انتظار یا خواجہ ہے اہل دل کو تیرا انتظار یا خواجہ کہ تو ہے رحمت پروردگار یا خواجہ. فرمائیں کہ یہ انتخاب قدیری ہے ایک مدت سے یہ انتخاب قدیری ہے ایک مدت سے کرم کا آپ کے امیدوار یا خواجہ کرم کا آپ کے امیدوار یا خواجہ ہے آستا نہ تیرا فیضبار یا خواجہ کہ تو ہے رحمت پروردگار یا خواجہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعضد كل شيء معلوم انك ربي الذي بجمال صاحبني يا رسول الله يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارا بارگاہ سلطان الہند میں حاضر ہے یعنی بادشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں حاضر ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لیجیے. کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں کہ بھارت کی دھرتی پر بادشاہ تو بہت آئے ہیں, بادشاہ تو بہت رہ چکے ہیں, بہت سے بادشاہوں نے ہندوستان پر حکمرانی کی ہے, مگر قسم خدا کی کسی بادشاہ کی بادشاہت 10 سال کی رہی, کسی بادشاہ کی حکمرانی 20 سال کی رہی, کوئی بادشاہ بنا تو وہ بادشاہ 30 سال تک رہا, کوئی بادشاہ بنا تو وہ بادشاہ 40 سال تک رہا, مگر ایک نہ ایک دن وہ ضرور آیا کہ وہ بادشاہت ختم ہو گئی, وہ حکمرانی ختم ہو گئی, وہ بنی ہوئی سلطنت ختم ہو گئی, سارے بادشاہ ختم ہو گئے, بادشاہت ختم ہو گئی, حکمرانی ختم ہو گئی, مگر قسم خدا کی میرے کملی والے آقا نے سرکار سلطان الہند کو وہ بادشاہت عطا فرمائی ہے کہ جو پچھلے 850 سال سے چلتی آ رہی ہے اور ابھی قائم ہے اور صبح قیامت تک قائم رہے گی. اللہ اکبر.
کی بادشاہت 850 سال سے چلتی آ رہی ہے اور صبح قیامت تک یہ بادشاہت چلتی رہے گی. کبھی تو حضور مجدد مراد آبادی ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ عاشقاں معین الدین، قبلہ مومنہ معین الدین، میرا کچھ بھی نہیں تمہارا ہے، میرا دل میری جان معین الدین. ملک میں نبی نے دیا سارا ہندوستان معین الدین. مصطفیٰ نے دیا سارا ہندوستان معین الدین. تو قسم خدا کی یہاں کی بادشاہت کملی والے آقا نے سرکار غریب نواز کو عطا فرمائی ہے اور یہ حکمرانی یہ بادشاہت صبح قیامت تک چلنی ہے. ارے قربان جاؤ اپنے نصیب پر، قربان جاؤ سرکار غریب نواز کی شان پاک پر کہ یہ دربار پاک تو وہ عظیم دربار پاک ہے، یہ بارگاہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے، یہ چوکھٹ تو وہ عظیم چوکھٹ ہے کہ جب جب اس گھر پر آئے ہیں تو انہوں نے رحمت و نور کی بارش سے لہرا کر بھیجا. جب جب اس بارگاہ میں آئے ہیں تو فیض رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ملا ہے. جب جب اس بارگاہ میں آئے ہیں تو صدقہ سیدنا امیر المومنین مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا بھی ملا ہے. ارے اس بارگاہ سے ہمیں صدقہ سیدنا حضرت کریمین علیہ السلام بھی ملا ہے. اور قربان جاؤ سرکار غریب نواز کی ذات پاک پر کہ ان کا تو ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں صدقہ اہل بیت تو عطا فرمایا ہی ہے، مگر آج جو ہمارے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن ہے اگر یہ بھی کسی نے عطا فرمایا ہے تو وہ سرکار غریب نواز کی ذات پاک ہے. اللہ اکبر. کبھی تو حضور مجدد مراد آبادی ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے. آج ہمارے پاس قرآن ہے تو انہی کے توسل سے آیا ہے. آج ہمارے پاس دین ہے تو انہی کے توسل سے آیا ہے. آج ہمارے دلوں میں عشق اہل بیت کا چراغ روشن ہے تو وہ بھی ان کے صدقے میں آیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ صرف سرکار غریب نواز کا ہی حکم نہیں ہے بلکہ خدائے تعالی نے بھی ہمیں یہی حکم دیا. پڑھائیے قرآن کریم، آیت پاک موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قل لا اسألكم علیہ اجرا. رب فرما رہا ہے پیارے حبیب آپ فرمائیے لا اسألكم علیہ اجرا، میں تم پر اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میں اجر رسالت پر تم سے کچھ نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربى، مگر محبت میرے قرابت داروں کی، محبت میرے گھر والوں کی. اور میں اس آیت پاک کا تھوڑا پس منظر بھی آپ حضرات کو بتاتا ہوا چلوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپس میں جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، یہ آپس میں مشورہ ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، دین اسلام کو پھیلانے میں مصروف رہتے ہیں. سرکار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کریں، کچھ محبت پیش کریں، کیونکہ صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ ہمیں اگر شعور زندگی بھی ملا ہے تو وہ کملی والے آقا کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں اگر دین ملا ہے تو وہ بھی کملی والے آقا کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں
ہمیں اگر قرآن بھی ملا ہے تو وہ بھی کملی والے آقا کے صدقے میں ملا ہے. ارے اگر یہ کائنات بھی بنی ہے تو یہ کملی والے آقا کے صدقے میں بنی ہے. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام مصروف رہتے ہیں, چلیے سب اکٹھا ہو کر جس کی جتنی حیثیت اس مطابق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پیش کرتے ہیں. تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھر چلے گئے. کوئی اپنے گھر سے گھریلو ساز و سامان لے کر آتا ہے, کوئی اناج لے کر آتا ہے, کوئی اور استعمال کی چیزیں لے کر آتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے باہر ایک پیڑ تھا. صحابہ کرام اتنا سامان لے کر آئے کہ وہ پورا پیڑ بھر گیا. جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے اور دیکھا کہ یہ پیڑ بھرا ہوا ہے, صحابہ کرام اپنے گھر سے یہ ساز و سامان لے کر آئے ہیں, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی یہ کیوں لائے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں, یہ چھوٹا سا نذرانہ ہم آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں, یہ قبول فرما لیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ, میں تم سے اجر رسالت پر یہ سامان نہیں چاہتا, میں تم سے اجر رسالت پر یہ مال نہیں چاہتا, یہ ساز و سامان نہیں چاہتا. اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو, میرے گھر والوں سے محبت کرو, میرے گھر والوں سے عشق کرو, میرے گھر والوں سے الفت کرو. ارے قسم خدا کی, یہ پیغام صرف سرکار خواجہ غریب نواز کا ہی نہیں بلکہ یہ پیغام تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم غلامان اہل بیت ہیں, ہم عاشقان اہل بیت ہیں. اور یہ آیت کریمہ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کی آل پاک کا ذکر قرآن کریم میں لا کر, قرآن کریم میں بیان فرما کر بتا دیا کہ بے شک دین نماز بھی ہے, دین حج بھی ہے, دین روزہ بھی ہے, دین زکات بھی ہے, مگر یہ چیزیں تبھی مکمل ہونی ہے, ایمان تبھی مکمل ہونا ہے کہ جب دل میں عشق اہل بیت ہوگا, جب دل میں محبت اہل بیت ہوگی, جب دل میں محبت اہل بیت ہوگی. بے شک بے شک. ہمیں یہ درس, یہ سبق بارگاہ رسالت نواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا. یقین جان لو, یقین مان لو کہ بغیر عشق اہل بیت کے, بغیر محبت آل رسول کے نہ تو نماز قبول ہے, نہ تو روزہ قبول ہے, کوئی عبادت قبول نہیں ہے. حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے گا, المعجم الکبیر میں بھی موجود ہے, المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان تمام عمر نماز پڑھتا رہے مگر وہ اس حالت میں مر جائے کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے. اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو, اگر اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین بنانا چاہتے ہو تو سنی مسلمانوں, اس کا سیدھا سیدھا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت کے نام پر وقف کر دو, ان کی محبت میں خود کو مٹا دو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کرام سے سچی محبت اور سچی وابستگی عطا فرمائے. اور آج اس بارگاہ پاک میں ہمارا حاضر ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غریب نواز کا فیضان عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو جناب احتساب حسین قدیمی صاحب جو اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مطلع فرما رہے تھے. انہیں سیدہ کائنات کے حوالے سے کچھ اشعار عرض کر رہا ہوں کہ چلو سلام کریں ان کے آستانے کو, چلو سلام کریں ان کے آستانے کو, حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو. چلو سلام کریں ان کے آستانے کو,
حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو، کون فاطمہ کون زہرا، شاعر کہتا ہے کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا،